إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم کی، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔ لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور کم پھل لائی۔ صحابہ نے یہ بات آپ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہی ہوں۔ یعنی یہ وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں نے اپنی رائے کے طور پر تم سے یہ بات کہی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ آپ کا مقام تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، نیک کام کیا کرے۔ جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہے شوق سچا سچا یا جھوٹا جھوٹا، تو اس کے لیے پھر تیاری کرنی چاہیے نا۔ یعنی کسی بھی انسان سے جب ملاقات کا آپ کو شوق ہوتا ہے، مثلا کوئی عزیز دوست رشتہ دار کوئی بھی آ رہا ہو اور آپ کو یہ ہو کہ اب جلد ملاقات ہوگی، تو آپ ویسے ہی تو نہیں بیٹھے رہ جاتے، کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں نا، جیسی بھی ہو کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی کیا میسج ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کا لباس پہنے، اچھے اخلاق کا لباس پہنے۔ کیونکہ عموماً ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کسی کے استقبال میں کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے۔ جو عبادت رب کے لیے کرے بس وہ رب ہی کے لیے کرے، کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور سے فائدہ پانے کے لیے نہیں، وہ صرف اپنے رب ہی کے لیے کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل اس طرح کرے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کی خوشی یا کسی اور کی تعریف اس کی توقع نہ رکھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی میں نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جیسے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کافی ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس خواہش کی کیا ضرورت ہے کوئی اور بھی آ کے دیکھے؟ کسی اور کے دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ وہ کہے گا یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ تھوڑی سی دل کی ٹکور ہو جائے گی، بس اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر وہ کہا نہ کہا برابر ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، کسی کو نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں تعریف کی، کوئی نقصان ہوا آپ کا؟
اور اگر کسی نے دیکھ لی اور تعریف کر لی تو کچھ فائدہ ہو گیا؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں. وہ ایک بات تھی، ہوا میں اڑ گئی، گئی، ختم. دنیا میں ہم خالص چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ملنے پہ ہر وقت شکوے کرتے رہتے. خالص دودھ نہیں ملتا، خالص فلاں چیز نہیں، نہ خالص آب و ہوا ہے، ہر چیز میں پولوشن ہے. کتنی شکایت ہے آج کے دور کے انسان کو پولوشن کی، لیکن اپنے عمل کی طرف کبھی نظر نہیں دوڑائی جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں پا کر کہ ان میں کتنی پولوشن ڈال دی ہے ہم نے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں. یعنی میں اور شریکوں کے ساتھ نہیں شریک ہونا چاہتا. کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء کے شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں. یعنی مجھے پسند نہیں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا حصہ نکال لوں، یعنی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے شراکت میں سے. نہیں، کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، یعنی میری خوشی کے لیے کرتا ہے پھر اس میں کسی اور کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ اس کو بھی خوش کر دوں، تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہو رہا ہے یہ سب. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، غیر خالص عمل کو. ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ اس نے شریک کیا تھا، یعنی اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. یعنی جو دکھاوے کی نیکی کرتا ہے اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں رہتی. یعنی وقتی طور پر تو وہ تالیاں بجا دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن بعد میں بالکل بیکار ہو جاتی. کیونکہ لوگوں کا حال تو یہی نا کہ ایک وقت ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور دوسرے وقت میں بھول بھلا جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، ٹینٹ لگتے ہیں، میز لگ رہے ہوتے ہیں، پھول لگ رہے ہوتے ہیں، جب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیسا ایک سین نظر آتا ہے نا. رات بھر لوگ ایک ہنگامہ کرتے ہیں، ہر ایک بہت خوش ہے. لیکن کبھی اس جگہ کو جھانک کر دیکھا کریں جب سب چلے جاتے ہیں وہاں سے. الٹی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھول پڑے ہوتے ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، بکھرے ہوئے ٹیشو پیپرز. کبھی اگلی سویر اس کو دیکھا کریں، کہاں گیا وہ سارا ہنگامہ؟ ہر کوئی کیا سمیٹ کے نکلا وہاں سے. یہ ہے دنیا کا حال. تو یہاں کے لیے ہمارے جتنے کام ہوں گے وہ تو آخرت میں ایسے ہی الٹے پڑے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. انسان اپنے ذہن سے خیال نکالتا ہے، پھر شیطان وہی خیال ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے. پھر یہ جو آپ نکالنے کی کوشش میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خالص عمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مایوس ہو کے کام نہیں چھوڑنا، کیونکہ شیطان ہمیں اس سے مایوس کرتا. دیکھو نیت تو تمہاری خراب ہے، ثواب تو تم کو ہونا کوئی نہیں، بہتر کرو ہی نہ، کیا ضرورت ہے تھکنے کی. اس سے آپ نے مار نہیں کھانی. جب آپ اس کوشش میں لگ گئے اور اس پہ محنت کرنے لگے تو اس پر بھی اجر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص کی تلاش میں ہیں، اور اسی لیے آپ نگیٹ کر رہے ہیں، نہیں اس لیے نہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ پھر انسان اس کام میں استقامت اختیار کرتا ہے. کوئی تعریف کرے، تنقید کرے، کچھ کرے، انسان چلتا چلا جاتا ہے. اور پرکھا کیسے کریں اپنے آپ کو کہ کہیں میں لوگوں کی تعریف سے تو کام میں تیز نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں کہ جب کوئی مجھے اپریشیٹ کرتا تو میں اور تیز کر دیتی ہوں نیکی، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو سست ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر خرابی ہے. کیونکہ جس شخص کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، اور وہ ہر جگہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، یا پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ اور کون کون دیکھ رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اچھی اس نے نماز پڑھی. اتنے میں اس نے سلام پھیر کے دیکھا کہ کوئی اور بھی اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی وہ پڑھ اللہ کے لیے رہتا، نماز میں اس کو نہیں پتا چلا. تو جب اس کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ اچھا اس نے بھی دیکھ لیا، اس پر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دیکھ کر اس کو بھی نیکی کا خیال آئے گا. یعنی اس قسم کا خیال آیا کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا تجھے دگنا اجر ہے.
ایک تو خفیہ نیکی کا اور دوسرے کے لیے نمونہ بننے کا. کیونکہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی نیت کا سنبھالنا صرف یہ نہیں کہ چھپ کے نیکی کی جائے، نیت تو اللہ کے لیے کر کے تعریف سے بے نیاز ہو کے یا کسی مفاد سے بے نیاز ہو کے انسان کام کرے، اور اگر کسی کے لیے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے 10 اور لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی طرف سے کوئی غرض نہیں رکھتا اس سے کہ میری کتنی تعریف ہوگی اور کیا مجھے انعام ملے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن لوگوں کے دل میں اس کام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یا اس شخص کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تلک بشری عاجلہ، یہ اس شخص کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کام پر اس کو کوئی خوشخبری ملتی کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے آ کے کہیں تم نے بہت اچھا کیا، تو یہ کیا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل جو ہے قبولیت والا ہے. اصل میں اس کے سارے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے، کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مثلا میں نے یہ جو کام کیا آپ مجھے بتائیں، مثلا آج میں نے جو آپ کو پڑھایا تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. ایک اچھا کام کسی کو کر کے دکھانا جو ہے تاکہ دوسروں کو کرنے کا طریقہ آ جائے، جبکہ نیت یہ نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں اور اس کے بعد پوچھتا نہ پھرے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور نہ اس میں وقت ضائع کرے، بلکہ اپنے کام سے غرض رکھے اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو ایسے میں اگر اس نے اچھی اگزامپل دوسروں کے لیے سیٹ کی ہے اور اس لیے وہ دوسرے کو کوئی چیز کر کے دکھا رہا ہے کہ دوسرے سیکھیں، تو اس سے بھی اس کے لیے اجر ہے. اخسرین اعمالہ میں ریاکاری بھی آتی کہ کام تو بڑے بڑے ہیں لیکن دکھاوے کے ہیں سب، اس لیے آخرت میں اجر کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.